बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखुश ऑफिशियल। नाज़रीन, रात एक दो अफसोसनाक वाक़या हुआ। पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। एक तो रेंजर्स के जो अहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट दी थी वो ये दी थी कि ये पीटीआई ने इन पे गाड़ी चढ़ा दी है, पीटीआई वर्कर्स ने, और ये शहीद हो गए। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल प्रोपोगंडा है। रेंजर्स जब शेल मार रही थी आंसू गैस फैक्ट्री, उनके पास से शेल खत्म हो गए थे और वो वापस गाड़ियों में बैठ के भागे। जब वो भागे तो एक गाड़ी से 3 एहलकार नीचे गिरे और पीछे आने वाली जो गाड़ी है उसने उन एहलकारों को कुचल दिया। वो हमारे भाई हैं। ये सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि जैसे जो अहलकार हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार है, जब वो जख्मी होते हैं तो पीटीआई वाले उन्हें तब भी इमदाद देते हैं। हालांकि उन पर छल फेंकते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, लेकिन वही उन्हें रेस्क्यू करते हैं और उन्हें फर्स्ट एड देते हैं। और दूसरा, जो इंतहाई घटिया बयान दिया था हमारे मुहसन नकवी साहब ने, उसने कहा था कि 5 मिनट सिर्फ फायरिंग होनी है और किसी ने इधर नजर नहीं आना, और उसने वैसे ही किया। और उस घटिया शख्स ने पीटीआई के वर्कर्स पे सीधे फायर मरवाए। उसने ऑर्डर किया सीधे फायर मारे गए और 20 एहलकार और 20 पीटीआई के जो टाइगर्स है वो शदीद जख्मी हो गए। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फुटेजेस है, जो जख्मी होने वाले जो टाइगर्स हैं, इनकी जितनी भी फुटेज और वीडियोस है ये इंटरनेशनल मीडिया को दी जाए और इनकी असलियत बताई जाए। ये कैसे ऑर्डर दे रहे हैं और कैसे ये फस्तायत कर रहे हैं, ये इस हद तक आ गए। वजह क्या है? सिर्फ ये अपनी कुर्सी को दुआम देना चाहते हैं, ये अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, ये पीटीआई टाइगर्स को उनका हक नहीं देना चाहते, ये खान को उसका जो मैंडेट है वो देना नहीं चाहते, जो खान का जायज हक है वो नहीं दे। ये एक झूठे हैं, इतने झूठे, और ऊपर से इतने बेगैरत किस्म के ऑर्डर दे रहे हैं। ये जैसे कल उस्मा बुखारी कह रही थी कि उधर तो 80 आदमी निकले हैं पंजाब से, इनकी कौन फ्लॉप हो गई है महान की, तो फिर ये रेंजर्स क्यों बुलाई है? रेंजर्स के इन्होंने क्यों सीधे फायर मारे हैं? क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है ये टाइगर्स? इनके कंट्रोल में क्यों नहीं आए? और उन्होंने एक और फस्तायत की है, ये जो 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत इन्होंने आर्मी को बुला लिया है। ये इन्होंने गलत किया है। इन्होंने और ये भी ऑर्डर दिया है कि देखते किसी को गोली मार दी जाए। ये उन हालात में होता है जब कर्फ्यू हो, तो ये क्या कर्फ्यू लगाने लगे हैं? ये बिल्कुल गलत साइड पे, ये बांग्लादेश साइड पे के तरफ पे एहतजाज को लेके जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान है। ये सियासतदान ये सब बाद में है, पहले मेरा मुल्क है। हर चीज बाद में है, पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सलामती पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, ना हम करेंगे। और इन्होंने फौज को तलब कर लिया है और ऑर्डर दिया है कि मौके पे गोली मारी जाए। ये इन्होंने भी गलत किया, क्योंकि जो पुलिस होती है उसके पास काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें रेजिस्ट करती हैं। उनके पास सबसे पहले तो वो रोकते हैं, उनके पास आंसू गैस होते हैं, उनके पास डंडे होते हैं, उनके पास शील्ड्स होती हैं और रबड़ की गोलियां होती हैं, वैसे रोकते हैं। आर्मी के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती। ना उनके पास लाठी होती है, ना रबड़ की गोली होती है, ना शेल होते हैं, उनके पास सिर्फ गन होती है। और जैसे जो एसईओ को इजलास था शंघाई तंजीम का, उसमें भी देखा था कि इन्होंने फौज को तलब, लेकिन उस वक्त सिनेरियो सारा चेंज था, उस वक्त हालात और तरह के थे। उस वक्त जब पीटीआई वाले टाइगर्स उनके सामने से गुजरे तो उन्होंने रास्ता दे दिया। अब ये ख्वाजा आसफ, ये कैसे कैसे बेवकूफ आदमी इतनी अहम पोस्टों पे है, उसने बयान दिया है कि गुशा बीबी अपने बयान से पीछे नहीं हट रही। गुशा बीबी, हमारे पास ताकत का सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऐसे कहते हैं, आपके पास डायलॉग का ऑप्शन है। आप जमहूरी मुल्क हो, जमहूरी पार्टी हो, जमहूरियत हो, रियासत मां होती है, आपने वो मां वाला किरदार अदा करना है। आपको चाहिए डायलॉग करें। वो मांग क्या रहे हैं? वो बेगुनाह आदमी जो है उसकी रिहाई मांग रहे हैं, दें। वो अपना मैंडेट मांग रहे हैं, वो दें।
جو مخصوص نشستیں اس کی حق کیوں ہے ہی اس کا, آپ اس ویسے برابر جمان آپ حق کو جتا رہے اس پہ, دیں اسے. دے اس لیے نہیں رہے کہ آپ کی موت ہے, آپ کی سیاسی موت ہے, آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی, آپ اس لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو اور ہر حد تک جا رہے ہو. یہ فسطائیت ہے, یہ ظلم ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہر فرعون کے لیے اللہ پاک ایک موسیٰ بھیجتا ہے, اور خدا کے لیے سمجھو اور ملک کو آگے رکھو, اپنے مفادات کو آگے نہ رکھو. یہ ہماری فوج کیوں اسے کنٹروورشل بنا رہے ہو, کیوں اسے متنازع بنا رہے ہو؟ یہ وہ فوج ہے جسے ہم اپنی جان سے پیار کرتے ہیں زیادہ, پورا پاکستان اس سے پیار کرتا ہے کیونکہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. خان بھی کہہ چکا ہے یہ فوج میری ہے. یہ کسی چند یہ جو 2 ٹکے کے جو جعلی قسم کے حکمران بنے ہوئے, یہ ان کی فوج نہیں ہے. یہ آپ زیادتی کر رہے ہو, ہوش کے ناخن لو. اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ, اور ڈائلاگ ہو رہے ہیں, لیکن بشا بی بی کا جو 2 ٹوک الفاظ بیان ہے وہ اس نے کمال کر دیا ہے. اس نے کارکنان کو چانچ کر دیا ہے. کارکنان اسی چیز کی خواہش کر رہے تھے, اسی چیز کی امید کر رہے تھے 2 سال سے. کارکن کہہ رہے تھے کہ جب خان کے لیے نکلو ہم تیار ہیں, لیڈرشپ بھاگ جاتی تھی. لیکن اب بشا بی بی آئی ہیں, وہ خود لیڈ کر رہی ہیں, وہ کسی کو بھاگنے نہیں دیں گی. وہ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں مذاکرات کے نام پہ, کسی کو سائڈ پہ نہیں ہونے دے گی, بہانہ نہیں چلنے دے گی. حکومت بھی پریشان ہے. خواجہ آصف جو کہہ رہا ہے کہ بشا بی بی پیچھے نہیں, اس کا مطلب ہے جو پہلی قیادت ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی تھی, تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھا دیتی, تھوڑی سی لچک دکھا دیتی تھی. تو یہ ابھی آپ اپنی غلط فہمی میں ہو, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو ٹائیگرز ہے یہ خان کی رہائی کے بغیر نہیں ہٹیں گے. اور جو برطانوی رکن پارلیمنٹ کم جانسن نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی کو خط لکھا ہے کہ جس میں پاکستان میں ریاستی جبر میں اضافے کے پیش نظر فوری بیان دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ مزید بدامنی تشدد کو روکنے کے لیے پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے. بیرسٹر گوہر شبلی فراز اور اسد قیصر ڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. عمران خان سے ملاقات میں مذاکرات سے متعلق لاحمل طے کیے جانے کا امکان ہے. بات وہی ہے جو کی ہے, یہ جتنے مرضی مذاکرات کر لیں, خان کے بغیر یہ جو خان کی مذاکرات ہے, خان کی بات ہے, اس کے بعد مذاکرات خان خود ان سے مذاکرات کرے گا. یہ پی ٹی آئی ٹائیگرز کا موقف ہے. اور ناظرین, عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں ٹائیگرز کے استقبال کے لیے ترنول کے مقام پر پہنچ چکی ہیں. یہ کمال. اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کسی حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کر رہے ہیں, تصدیق کی ہے, ساتھ ہی کچھ وقت انتظار کا کہا ہے, جس سے لگتا ہے بیک ڈور پی ٹی آئی کے کئی معاملات چل رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فلانی پارک میں چلے جائیں, آپ پریڈ گراؤنڈ میں چلے جائیں, سنجانی میں جگہ دی ہے, یہ سب ریفیوز کر دی ہے. بشا بی بی نے کہا کہ صرف ڈی چوک جانا ہے اور خان کو صحت لے کے آنا, اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. بیرسٹر گوہر کی صبح بھی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی ہے, اب بھی کرائی گئی ہے. یہ شعیب شہین کی تصدیق ہے. شیر افضل مروت خان کا قافلہ 26 نمبر چنگی پر تمام رکاوٹیں عبور کر کے اس وقت ڈی چوک کی طرف روانہ ہے. مراد سعید کا پیغام ہے, ڈی چوک پہنچنا آپ کے لیڈر کا حکم ہے اور فیصلہ صرف اور صرف عمران خان کا اختیار ہے. گڈ, ویل اینڈ گڈ. مراد سعید اور شیر افضل مروت اور بشا بی بی, کسی سے کوئی مذاکرات نہیں. یہاں کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں. ایسے مذاکرات ہوتے ہیں, ہماری اگلی منزل ڈی چوک ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے مذاکرات ہوتے ہیں سیدھی گولیاں مار کے. رینجرز اہلکار اپنے ہی رینجرز کی گاڑیوں سے کچلے گئے. یہ مطیلہ جان نے بریک کی ہے. شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ شہید ورکرز کا نماز جنازہ کل ڈی چوک میں پڑھانے کا اعلان کر دینا چاہیے. یہ جو پی ٹی آئی کا ایک ٹائیگر جو شہید ہوا ہے, حکومت لاشوں پر قبضہ کر کے انہیں ورثاء کو دینے سے گریز کرے گی. ہر صورت ان کا جنازہ ڈی چوک میں ہونا چاہیے. یہ شہباز گل صاحب نے بہت کمال کی بات کی اور ایسا ہی ہونا چاہیے. میں جانتی ہوں, یہ بشا بی بی نے کہا کہ آپ سب تھکے ہوئے ہیں. کمال کا اس نے ایک بیان دیا ہے.
کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ سب تھکے ہوئے ہیں، مگر آج اگر ہم نے آج آرام کیا، آرام کے لیے بیٹھ گئے، تو آنے والی نسلیں کبھی آرام نہیں کر پائیں گی۔ میں آگے آپ کو لیڈ کروں گی اور ہم ابھی ڈی چوک پہنچیں گے، چاہے جو ہو جائے۔ تم جیت چکے ہو، کسی بھی وقت جیت کا اعلان متوقع ہے، ڈٹے رہو، آگے بڑھے رہو، یہ فیصلہ جلد ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ یہ ٹائگرز زبردست۔ اور خان صاحب، نیازی صاحب کے ببر شیرو، آج ڈی چوک آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے۔ اور یہ جو افواہیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو 27 نومبر کو ضمانت پر رہا کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے خان کی رہائی کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پلان 2 کے مطابق، نہیں میدر پنچوتا صاحب نے کہا کہ پلان 2 کے مطابق پنجاب سے بڑے قافلے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کا دوبارہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی کوشش، پی ٹی آئی کا عمران خان کی رہائی سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ۔ ہم اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں، ایم این اے ساجد خان کی تصدیق۔ انہوں نے ڈیلا جیل میں بہت بڑی تعداد میں پولیس کی گاڑیاں داخل، بڑی شخصیت پہنچ گئی ہے، کچھ ہونے والا ہے کچھ دیر تک۔ ایک اٹک پولیس کے مطابق کے پی کے سے اسلام آباد آنے والے قافلے میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ بشا بی بی، یہ خواجہ اسف بڑا گندا بیان دیا کہ بشا بی بی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے حکومت کے پاس طاقت کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا جو بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا طریقہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ اور جو انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق انہیں رپورٹس ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں جمع ہو سکتے۔ یہ انہوں نے محتاط ایک رپورٹ دی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ چانسز ہے 50 لاکھ کی بات کریں، 15 لاکھ تو بھی قریب ہے ان کے۔ تو ناظرین، یہ جو نجم سیٹھی صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ عمران خان کے ہاتھ میں بہت پاور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، پسینے خشک ہو گئے ہیں، پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، جن کی زبان تعلق سے نہیں لگتی تھی، ابھی ان کی آواز، اتنی سردی میں رات کو ان کو پسینہ آ رہا تھا۔ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ ٹائگرز کا خوف ہے، یہ آپ کا خوف ہے، یہ آپ کی پاور ہے۔ آپ خان کے دیوانے ہو، آپ ڈٹے رہو، منزل آپ کے قریب ہے۔ ناظرین، اگلے بھی لاکھ تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔